السلام علیکم. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام، آج میں اللہ رب العزت والجلال کے حضور میں شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی مدح و ثنا پیش کرتا ہوں کہ اس رب العالمین کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی عنایتوں کی وجہ سے آج ہم جامعۃ الشیخ عبد السلام حسوی رحمہ اللہ کے دامن میں اور اس کی ایک مسجد میں جمع ہیں. آج کا یہ سالانہ پروگرام اپنے آپ میں بڑی گوناگوں خصوصیات رکھتا ہے. آج کا یہ پروگرام جہاں پر حفاظ طلباء عزیز کو انعامات سے نوازا جائے گا اور عربی درجات کے طلباء جنہوں نے عربی ثقافتی پروگراموں میں، تعلیمی ثقافتی پروگراموں میں اپنے جوہر دکھائے اور اپنی محنت اور کوشش اور لگن اور جد و جہد کی بنیاد پر انہوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے، اس بنیاد پر ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. اس اعتبار سے آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کو اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر جب اتارا اور ان کے ساتھ شیطان کو بھی اتارا اور یہ طے فرمایا کہ اب یہاں پر ایک امتحان کا ایک مرحلہ طے کر دیا گیا ہے. انسانی زندگی اس روئے زمین پر جب شروع ہوئی تو اللہ کی طرف سے جو نظام عطا فرمایا گیا تو اس میں حق و باطل اور خیر و شر کا ایک معرکہ برپا کیا گیا، اور اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رہنمائی اور ہدایت کے لیے انتظامات فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس روئے زمین پر کیسے زندگی گزارنی ہے اور اس روئے زمین پر اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے اور خلافت ارضی کا نفاذ کیسے کرنا ہے، اس کے تمام تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اور آپ کی ذات میں اور آپ کی طبیعت میں ایسا ودیعت فرمایا کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے اور اس کے ارشادات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ ان کا وقت آخر آیا اور وہ رخصت ہو گئے. لیکن اللہ کی طرف سے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اور اس پر کرم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، ہر آبادی میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرستادے بھیجے، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تاکہ انسان اپنے خالق سے غافل نہ ہو جائے، خالق کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک نہ جائے اور یہ انسان کسی دوسرے راستے پر نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی راہ بتانے والا نہیں آیا، ہمیں حق کی کوئی راہ دکھانے والا نہیں آیا. تو اللہ نے اس کا انتظام فرمایا. تو انسانی آبادیاں جہاں جہاں رہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہوتا رہا اور اللہ کی طرف سے فرستادے بھی بھیجے جاتے رہے اور نوشتے بھی اتارے جاتے رہے تاکہ انسان کو
صحیح راہ بتائی جاتی رہے، صحیح رخ بتایا جاتا رہے، اس کو یہ بتایا جاتا رہے کہ خالق تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء بھیجے گئے وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھے، خاص آبادی کے لیے تھے، خاص علاقے کے لیے تھے، لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، چاہے آپ اس سے پہلے دیکھیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، اور اس سے پہلے انبیاء کو جو نوشتے اور جو کتابیں عطا کی گئیں، وہ کتابیں آج دنیا میں ناپید ہیں، اور اگر کچھ کتابیں ہیں بھی تو وہ اتنی زیادہ انسانی تصرفات کا شکار ہو چکی ہیں کہ اس میں تمیز کرنا مشکل ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وحی الہی کیا ہے، اور انسان کی اپنی انشا پردازی کیا ہے، اس کا فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انجیل جو ہے وہ انسانی تصرفات کا شکار ہوئی، اور تورات انسانی تصرفات کا شکار ہوئی، اور زبور تو قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے نوشتے اور صحیفے تو گم ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا جب انتخاب فرمایا تو وہ نبی ایسا تھا جو مکے کی ایک سنگلاخ زمین میں ایک ایسی دھرتی پر اس کی بعثت ہوئی جو ظاہری حسن و جمال سے بالکل عاری تھی، جہاں پر نہ سبزہ تھا، نہ باغات تھے، نہ چمن تھے۔ وہ ایک ایسی آبادی میں اس کی بعثت ہوئی جو ظاہری حسن و جمال سے اور تہذیب و تمدن سے جس کو دور دور کا کوئی سروکار نہیں تھا، اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی بعثت فرمائی۔ اور مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی آباد دنیا کی وہ ناف تھی، وہ بیچ کا حصہ تھا، وہاں سے جس نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا اس کو آخری نبی ہونا تھا، اسی لیے اس کی نبوت عالمی کر دی گئی اور اس کی رسالت عالمی بنا دی گئی۔ اسی لیے اس کو جو پیغام دیا جانا تھا وہ پیغام بھی عالمی تھا، آفاقی تھا، ابدی تھا، اور اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا تھا، تا قیامت باقی رہنا تھا۔ اس کو جو نظام دیا جا رہا تھا، اس کو جو شریعت دی جانی تھی، اس کو جو کتاب دی جانی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب اتاری تو ایسے زبردست انتظامات فرمائے کہ جس کو جنوں کی زبانی خود قرآن کریم نے کوڈ کیا ہے۔ اٹھائیے پڑھیے سورۃ الجن میں، اور جن کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا، ایسا سما نہیں دیکھا، ایسی کیفیات نہیں دیکھی، ایسے حالات نہیں دیکھے۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جن کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے دیکھا کہ زبردست فوجی انتظامات ہیں، آسمان میں فرشتوں کے پہرے ہیں، چوکیاں لگا دی گئی ہیں، اور فرشتوں کو ایسے زبردست گولے دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی شیطان و ابلیس یا کوئی جن قریب آنا چاہے تو اس کو داغ دیا جائے۔ ایسے زبردست انتظامات، کیا بات ہے، یہ کیا ہونے والا ہے، اس روئے زمین پر ایسی کون سی آفت آنے والی ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں معلوم نہیں کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے کسی خطرناک عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے، یا ان کے لیے رب نے ہدایت کا اور رشد کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ایسے انتظامات پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ وحی الہی کے نزول کا وقت تھا جب قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یک لخت یہ کام ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ليلة القدر میں آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے، جو اللہ کے ہاں سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے، جہاں پر پوری کائنات کا ڈیٹا جمع کیا گیا ہے۔ ایک انجینئر جب کوئی مکان بناتا ہے، ایک چھوٹے سے کوئی پروجیکٹ تیار کرتا ہے، تو وہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے جزئیے پر بحث کرتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی مکان کا نقشہ تیار کرتا ہے۔ تو رب العالمین اس نے انسان کو یہ دماغ دیا، یہ صلاحیت دی، غور و فکر کی یہ خصوصیت دی، اس نے کہا یہ کائنات یوں ہی بنا دی،
اس نے بھی یہ کائنات بڑے غور و فکر کے بعد اپنے حکم سے بنائی، لیکن بڑی ہی مرتب بنائی، اور اس کا پورا پلان اور اس کا پورا ڈیٹا اللہ نے اس میں جو لوح محفوظ ہے اس میں طے فرما دیا، لکھ دیا، یہاں تک کہ اس پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں جو بھی واقعہ پیش آئے گا یا آ چکا ہے اس کا تمام ڈیٹا اللہ کے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم اتر رہا تھا، تو ایسا سما تھا کہ جن بھی حیران تھے کہ ایسا زبردست پہرے کیسے ہیں۔ تو اس طرح سے وحی الہی اور یہ آخری اللہ کا کلام اتنے زبردست انتظامات کے ساتھ اترا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ اللہ نے گارنٹی لی ہے قرآن کی حفاظت کی، لہذا آپ دیکھیے نہ زبور کی گارنٹی کی ذمہ داری اللہ نے لی، نہ انجیل کی، نہ تورات کی، نہ صحف ابراہیم و موسیٰ کی، وہ سب نوشتے ضائع ہو گئے، لیکن قرآن کریم کیونکہ رہتی دنیا تک باقی رہنا تھا، یہ ابدی پیغام تھا، یہ آفاقی پیغام تھا، آخری نبی جو آفاقی نبی تھا، جو پوری انسانیت کے لیے اور پوری اس دھرتی پر بسنے والے ہر انسان کے لیے اور قیامت تک کے انسان کے لیے تھا، لہذا اس اللہ کی کتاب کے لیے یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ نے جو بات فرمائی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر کے حفظ قرآن کا ایسا سلسلہ چلا ہے کہ اللہ نے آسان فرمایا، خود وہ کہتا ہے جو منعم حقیقی ہے، جو انسان کا خالق ہے، وہ کہتا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ قرآن کا جو جلال ہے اور اس کے اندر جو طاقت ہے اور اس کے اندر جو کرنٹ ہے، اس کے اندر جو اللہ کی جو اس کے جو جلال کے جو جلوے چھپے ہوئے ہیں، انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کو سنبھال سکتا، اس کو پڑھ سکتا، اس کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا۔ تو اس کہنے والے نے کہا جس نے کتاب اتاری تھی، الرحمن علم القرآن، بڑی ہی رحمت والی وہ ذات ہے جس کی رحمت میں جوش ہے، جس کی رحمت میں ابال ہے، جس کی رحمت بے پایاں ہے، وہ ہے ذات جس نے قرآن سکھا دیا۔ ورنہ ہم اور آپ کے گوشت و پوست کے بنے ہوئے انسان میں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان پہ یہ بس نہیں تھا، اس کے اندر یہ سکت نہیں تھی، کیونکہ قرآن کے بارے میں بات فرمائی گئی۔ اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم یہ قرآن اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے لرزہ بر اندام ہو کر وہ پرخچے اڑ جاتے، روئی کے گالوں کی طرح اس پہاڑ کا حال ہو جاتا۔ تو ایک انسان، پہاڑ تو بڑا ہی طاقتور ہے، انسان کیسے برداشت کرتا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو وہ جو سلسلہ صحابہ کرام کے دور سے شروع ہوا تھا کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے، اپنے سینے کی تختی پر لکھ لیا جائے، قرآن کی حفاظت کی جائے، تو اس دور سے لے کر صفحہ نبوی میں یہاں پر اس مشن کا آغاز ہوا تھا کہ چند لوگ بیٹھیں اور اس کی فکر کریں کہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جائے، نبی سے سن کر اپنے سینے میں نقش کر لیا جائے۔ تو وہ سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ آج آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن طلبہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طلبہ نہیں ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ اللہ کے نظام حفاظت قرآن کے افراد ہیں۔ اللہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری ان سے پوری کروا رہا ہے، یہ اللہ کی فوج کے افراد ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس پورے زمین پر جتنے بھی قرآن کے ادارے ہیں جہاں پر حفظ قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے، جہاں قرآن کی تحفیظ کروائی جا رہی ہے، وہ سب اللہ کے اس نظام اور اس مشن کا حصہ ہیں۔
لہذا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو ان کی آواز میں آواز ملائے گا، جو ان کی فکر کرے گا اور جو ان کے لیے اپنی صبح و مساء کو اور شب و روز کو کھپائے گا، وہ انسان بامراد ہوگا، وہ انسان قسمت کا دھنی ہوگا، اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے اس کو نوازا جائے گا، کیونکہ اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کی فوج ہے اور اللہ کی آخری کتاب کی حفاظت میں گویا کہ یہ اپنی زندگی کو مصروف کرنے والے اور اپنے آپ کو کھپانے والے ہیں۔ اللہ کو ان پر کتنا رحم آتا ہوگا، کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنی ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اس کا ان کو اندازہ نہیں۔ اور ابھی مولانا فرما رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں فرمائی ہیں حافظ قرآن کے لیے، کہ وہ عام طور پر انسان کو دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، فلاں سن آف فلاں فلاں کے بیٹے، لیکن قیامت میں حافظ قرآن کے باپ کو اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ کہاں ہے فلاں صاحب، فلاں حافظ کے والد کہاں ہیں؟ ایسا اعزاز دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ لہذا میرے بزرگوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بہت سے علماء کرام ابھی موجود ہیں، ان کے بیانات آپ سنیں گے، لہذا میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے جو مکاتب ہیں، جو مدارس ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اللہ کے اس نظام کے گویا کہ اس کا ایک حصہ ہیں، لہذا آپ بھی دامے درمے قدم سخنے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور آج جامعۃ الشیخ عبدالسلام میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، جامعہ اس کا نام ہی رکھا گیا ایک بڑے کانسیپٹ کے ساتھ، ایک بڑے ارادے کے ساتھ، ایک بڑی نیت کے ساتھ۔ جامعہ شباب الاسلام جس نے 1974 میں لکھنؤ کی سرزمین پر اپنا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور کچھ ایمان والے اور کچھ بڑے حوصلے والے جن کی قیادت حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم فرما رہے تھے، انہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک عزم کیا، ایک مشنری انداز سے انہوں نے سوچا کہ ملک کے مختلف صوبوں میں مدرسوں کا، اداروں کا، اسکولوں کا، کالجز کا جال بچھا دیا جائے، اور ایک بڑے پلان کے تحت اس بستی میں جو اب شیخ عبدالسلام حسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بستی ہے، یہاں پر جامعہ کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا، تاکہ ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ یہ ادارہ بمعنی الکلمہ جامعہ بنے گا۔ لہذا آج کا یہ دن اس اعتبار سے بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی مبارک ہے کہ آج اس جامعہ کے دامن میں ایک نئے شعبے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، ہیرا پبلک اسکول کے نام سے انشاءاللہ اس کا اعلان ہوگا، تاکہ جامعہ دھیرے دھیرے اپنی ترقی کے مراحل کی طرف بڑھتے ہوئے پورے حقیقی معنی میں ایک جامعہ بن جائے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش بھی کی جائے گی، اور آپ حضرات کا تعاون درکار ہوگا ہر اعتبار سے، تاکہ انشاءاللہ یہ ادارہ اس پورے خطے اور پورے علاقے کے لیے ایک مرکزی ادارہ ہو، اور یہاں پر طالبان علوم نبوت بھی ہوں اور طالبان علوم عصریہ بھی ہوں، لیکن وہ علوم عصریہ پڑھیں اللہ کی معرفت کے ساتھ، اور اللہ کی جو حقیقت ہے اس کے ادراک کے ساتھ، رب العالمین کے کلام کے معنی کے فہم کے ساتھ۔ وہ یہاں پر علوم جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کو بھی پڑھیں، کیونکہ اسلام اور قرآن وہ علوم کی ثانویت کا قائل نہیں ہے، اس کی تقسیم کا قائل نہیں ہے کہ یہ علم دینی ہے اور یہ علم دنیاوی ہے، بلکہ تمام علوم اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو عطا فرمائے گئے، اور یہ ابن آدم بلکہ ابناء آدم اور بنو آدم کی میراث ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علوم شرعیہ کی تحصیل میں مصروف ہوں گے، وَلَوْلَا نَفَرَ من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ ایسے افراد بھی امت کو چاہیے جو فقہاء فی الدین ہوں، جو دین میں درک رکھتے ہوں، مہارت رکھتے ہوں، عمق رکھتے ہوں، گہرائی رکھتے ہوں، گہرائی رکھتے ہوں، اور دین سے صحیح معنی میں واقف ہوں اور دین کی صحیح ترجمانی کریں۔ ایسے افراد کی ملت کو اور امت کو ہر دور میں ضرورت تھی اور تا قیامت رہے گی۔ اسی طرح سے ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے جو ماڈرن سائنسز کو تسخیر کریں، جو نظام الہی اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، خلیفہ صرف کہنے کے لیے نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے زمین کے اندر جو سیال اور ٹھوس مادے ہیں ان کو بھی تسخیر کیا جائے، اور فضائے بسیط کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں ان کو تسخیر کیا جائے، اور تسخیر پڑھ کر کے ہی ہو سکتا ہے، لہذا ان کو پڑھا جائے، اور انشاءاللہ ایک
ایک انقلابی تعلیمی نظام برپا کیا جائے جو جامع تعلیمی نظام ہو، جو ہماگیر ہو، جو قرآن کی ترجمانی کرتا ہو، جو اسلام کی ترجمانی کرتا ہو، اور اسلام اور قرآن کی چھتری کے نیچے تمام علوم پڑھائے جائیں اور لوگوں کو ربانی بنایا جائے، ربانی صفت ان کے اندر پیدا کی جائے کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ اور اس کے استحضار کے ساتھ تمام چیزوں کو اور تمام علوم کو پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ اجلاس اپنے آپ میں بہت مبارک اور تاریخی اور تاریخ ساز ہوگا۔ میں ان باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔